کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا، وہ دوزخی ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته، اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں۔ اولئک ینالهم نصیبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئیں تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، کہتے ہیں وہ ہم سے گم گئے اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها۔ اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں انہی میں جاؤ، جب ایک گروہ داخل ہوتا ہے دوسرے پر لعنت کرتا ہے۔ حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار۔ یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑے تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے اے رب ہمارے، انہوں نے ہم کو بہکایا تھا تو انہیں آگ کا دونا یعنی دگنا عذاب دے۔ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، فرمائے گا سب کو دونا ہے مگر تمہیں خبر نہیں۔ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے
تو تم کچھ ہم سے اچھے نہ رہے تو چکھو عذاب بدلہ اپنے کیے کا۔ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں جب تک سوئی کے ناکے اونٹ نہ داخل ہو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مجرمین کی صف میں کھڑا ہونے سے بچائے، اور رب کریم ہمیں دنیا اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع یہ بڑا پیارا ہے، اور آج کے ہمارے پروگرام کا جو ہم نے پرٹیکولر عنوان جو ورڈنگ رکھی ہے وہ ہے عظیم مائیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ عظیم ماؤں کا ذکر کریں گے۔ سب کا تو نہیں کر پائیں گے، کچھ ہی جو ہے وہ عظیم ماؤں کا ہم ذکر آج اپنے پروگرام کے اندر کر پائیں گے، اور ضرور بالضرور ذکر کریں گے اس عظیم ماں کا کہ جو ماں بھی عظیم ہے اور جس کا بیٹا سب نبیوں میں عظیم ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ آئیے خلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، بڑی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد، ان سے ہمیں خدا ملا صلی علی محمد، جو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا صبح و مساء پڑھے صدا صلی علی محمد، حشر میں سالکے حزین تھام کے دامن نبی عرض کرے برملا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں، تم
ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں تم ہی تو ایک آس ہو رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں تم ہی تو ایک آس ہو گناہگار میں انت شفیعی انت وکیلی انت حبیبی انت طبیبی انت کفیلی یا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں روح نہ کیوں ہو مجھے سنتا ہوں مجھے کو دیکھنے سنتا ہوں مجھے کو دیکھنے آئیں کہ وہ مزار میں سنتا ہوں مجھے کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں پس مردن وعدہ دیدار شوق جینے کا کیا کرے کوئی سنتا مجھے
مزہ ہے اسی زیست میں مزہ جو دیار یار میں وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں ہے اسی زیست کا مزہ جو دیار یار میں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا آئے کمی وقار میں قبر کی سونی رات ہے قبر کی سونی رات ہے کوئی ناس پاس ہے ایک تیرے دم کی آس ہے ایک تیرے دم کی آس ہے قلب سیاہ کار میں ایک تیرے دم کی آس ہے قلب سیاہ کار میں گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے ایک تیرے دم کی آس ہے ایک تیرے دم کی آس ہے قلب سیاہ کار میں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور بتا دو آخر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے اے شافع امم شہزی جاہر خبر للہ لے خبر میرے للہ لے خبر وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیط اے غمزدوں کے حال سے آگاہ رے خبر منزل کری رات اندھیری
کسی شمار میں پائے جو خدمت بلال آئے، کسی شمار میں تم ہی ہو چین اور قرار اس دل میں، قرار میں تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑ کروڑ رحمتوں کی برسات ہو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربت انور پر، کہ انہوں نے ایسا پیارا کلام لکھا ہے، اور کیا ہی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یاد آتی ہے تو ایمان والا ایک یوں بولیے کہ بعض اوقات خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اور کبھی اپنے مقدر پر غور کرتا ہوا، اپنی اوقات کو دیکھتا ہوا یہ رو بھی پڑتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے اور کیا اوقات ہے، اور اللہ پاک نے میرے اوپر کیا انعام فرمایا ہے کہ اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے، ان کا دامن جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ وللہ الحمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے۔ ہم اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر احسان فرمایا ہے، اور اللہ کریم ہمیں یہ احسان مندی برقرار رکھتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ ہمیں ہم سب کو حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا عنوان ہے عظیم مائیں، اور عظیم مائیں دیکھا جائے تو بہت سارا ذکر جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم عظیم ماؤں میں ذکر کی ابتدا جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کریں۔ استاد صاحب، آپ سب سے پہلے نمبر پر یہ فرمائیں، ایک تھوڑا تمہیدی تھوڑی گفتگو ہو جائے کہ اولاد زیادہ تر کس کی عادات ہیں یہ کیچ کرتی ہے؟ والد کی جو عادتیں ہیں یہ اولاد زیادہ کیچ کرتی ہے، یا اپنی ماں کی عادتیں زیادہ کیچ کرتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیں، سمجھ بوجھ آنے کے بعد ہی عادات کو کیچ کرنا ہوتا ہے، اور ایک کچھ غیر محسوس طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ ویسے بنیادی طور پر تو جو مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہی ہے، جی، اور اس سے متاثر ہونا اور اس سے زیادہ کچھ سیکھنا، یہ عقلی طور پر تو یہی سمجھ میں آتا ہے، صحیح، لیکن والد صاحب کا بھی کافی اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جیسے جیسے سمجھ بوجھ آتی رہتی ہے، میں سوچ رہا تھا جی، کہ رشتوں میں سب سے قریب ترین رشتہ وہ ماں باپ کا ہے، جی، اور ماں باپ میں سے بھی زیادہ جو قریب رشتہ ہے وہ ماں ماں کا کا ہے۔ ہے، اللہ اکبر۔ اور کوئی کتنا ہی بڑی عمر کا ہو جائے، ہاں جی، چلیں ہم یوں کہہ لیں 150 سال کا ہو جائے، اللہ اکبر۔ تو اس کی زبان پر بھی جب کچھ کو تکلیف پہنچے گی، بیمار ہوگا، تو اس کی زبان سے بھی ماں کا لفظ نکلے گا۔ ایسی بات، اور ماں بھی چاہے جو ہے بچے بھی ہو جائیں، یعنی پوتے پوتیاں ہو جائیں، ہاں جی، تب بھی جو ماں ہے وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہے۔ جی، اور یہ عادات کی بات یہ ہے کہ پھر کیونکہ بنیادی طور پر پہلی تربیت گائی ماں کی گود ہے، تو اس لیے ماں کو بھی سمجھنا ہے کہ اس کو کتنی اہمیت حاصل ہے، صحیح، اور اس کو کتنا زیادہ تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ وہ جتنی تربیت یافتہ ہوگی انشاءاللہ اس کے بچے اتنی تربیت یافتہ ہوں گے، ماشاء اس سے اتنا فیضان حاصل کر رہے ہوں گے۔ کیا بات ہے، یہ زیادہ اثر تو ماں کا ہی سمجھ میں آتا ہے۔ اولاد میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس تناظر کے اندر سرب اگر ہم دیکھیں تو یہاں میں ایک اور بڑی واضح بات کر دوں، یہاں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک گفتگو کرتے ہیں تو ایک طبقہ ہوتا ہے سر جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری گفتگو کو ایک پلڑے کے اندر ڈال دینا ہے، تو وہ پلڑے تھوڑے برابر رکھنے کے لیے
ہمیں کچھ اور بھی بات کرنی پڑتی ہے. میں یہاں یہ بات بڑی واضح کر دوں, بڑی کلیئر کر دوں, جسے 2 اور 2 4 والے کہتے ہیں. ویسے صرف 2 اور 2 4 نہیں ہوتا, 6 - 2 برابر بھی 4 ہی ہوتا ہے. جی ہاں, 6 - 2 برابر بھی 4 ہوتا ہے, اور 8 تقسیم 2 برابر بھی 4 ہی ہوتا ہے. 4 بھی بڑے طریقوں سے آ سکتا ہے, اور 3 جمع 1 برابر بھی 4 ہی ہوتا ہے. لیکن چلے ہمارے ہاں تو 2 اور 2 4 ہی ہے. 4 تو ایسے ہے, آپ سب جتنے میں نے بھی بتائے ہیں ان کا جواب بھی بلا کر کیا ہے, 4 ہی ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. بہرحال یہاں بالکل ذہن میں, کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ والد کی اہمیت, اس کی عادات, اس کے معاملات کو جو ہے وہ واش آؤٹ کیا جا رہا ہے, یا اس کو وائٹ واش کیا جا رہا ہے, یا باپ کو ایک بالکل رخصت دی جا رہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے, بلکہ رکن شورا نے اپنی گفتگو کے دوران ہی فرمایا کہ ماں باپ دونوں اولاد کے قریب ہوتے ہیں. باپ کی عادات بھی آتی ہیں, ماں کی عادات بھی آتی ہیں, لیکن ماں کی چونکہ اٹیچمنٹ زیادہ ہے, زیادہ ماں کی عادات زیادہ اولاد کے اندر کنورٹ ہوتی ہیں اور ڈائیورٹ بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو والد بھی اپنی ذمہ داری کو قطعاً فراموش نہیں کر سکتا. والد کی اپنی ذمہ داری ہے, اور ماں کی کیا ہے, اپنی ذمہ داری ہے, اور دونوں کو اپنی ذمہ داری اچھے انداز سے جو ہے وہ پوری کرنی ہے. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 باتیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ بڑی ڈومینیٹڈ ہیں, ان پر جو ہے وہ ہم کچھ گفتگو کریں, اور ہم سب اس میں سے اپنے لیے, اسلامی بھائی بھی, اسلامی بہنیں بھی, مرد بھی, خواتین بھی, مائیں بھی, باپ بھی, اپنے لیے اس سے جو ہے وہ گائیڈنس لیں کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 بڑی زبردست باتیں. نمبر 1, آپ کی اوبیڈینسی, آپ کی فرما برداری, اپنے شوہر کی فرما برداری. فرما بردار جب بندہ ہوتا ہے تو یہ ایک اس کا بڑا, جسے یوں بولیں کہ ڈومینیٹڈ جو وصف ہوتا ہے, خوبی ہوتی ہے کہ بھی کیا ہے, فرما بردار ہے, جو بات کہیں گے, جو حکم دیں گے اس پر عمل کرے گا. تو ایک تو آپ کی فرما برداری جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, کہ آپ کو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آپ جو ہے وہ تشریف لے جا رہے ہیں, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں مکہ مکرمہ میں جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں آپ موجود ہیں. ایک بات یہ فرما برداری. اور پھر دوسرا ان کا اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ, کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو آپ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ ہمیں یہاں اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ آپ نے بتایا کہ جی میں اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو پھر آپ نے یہ کہا جناب حاجرہ نے کہ ٹھیک ہے آپ جائیے, ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو اللہ پر توکل, اور پھر دوسرا یہ فرما برداری شوہر کی جو ہے وہ بات ماننا, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو تعلق ہے یہ مصر کے شاہی خاندان سے ہے. اللہ, اور ان کی تربیت جو ہے وہ ناز و نمل میں ہوئی جی, اور اللہ کی نعمتیں اسی میں جو ہے یہ پروان چڑھی جی. اور جب آدمی اتنا یعنی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو تو ایک خاندانی جو وقار ہے جی, وہ بھی انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. درست فرمایا. اور پھر یہ اللہ کے فضل و کرم سے ظاہری اور باطنی دونوں حسن سے ہی مالا مال تھیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی شادی ہوئی اور یہ پھر مکہ میں آئیں. اور یہ اطاعت کی بات جہاں تک ہے کہ اتنی صلاحیتیں ہوں, اتنا بڑے خاندان سے تعلق ہو اور ظاہری اور باطنی حسن سے مالا مال ہو, تو پھر وہ اطاعت و فرما برداری کرے تو یہ ایک سونے پر سہاگے والی بات ہوتی ہے. جی, کہ بعض اوقات باصلاحیت لوگوں کے اندر یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ اطاعت نہیں کر پا رہے ہوتے. یہاں اللہ پاک کی اطاعت تو اپنی جگہ وہ تو کرنی ہی ہے, اور دیگر جو ہے وہ جو اللہ پاک نے نظام بنایا ہوا ہے کہ کچھ لوگ بڑے درجے پر ہوتے ہیں, جیسے والدین بڑے درجے پر ہیں, باس بڑے درجے پر ہوتا ہے, استاد جو ہے وہ بڑے درجے پر ہوتا ہے, تو ان کی اطاعت جو ہے یہ بھی آدمی کو ترقی دیتی ہے. لیکن آدمی اس میں کوتاہ واقع ہوتا ہے, کمزور واقع ہوتا ہے کہ وہ اطاعت میں کمی کر دیتا ہے
کہ اگر وہ خود بہت ساری صلاحیتوں کا مالک ہو، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق تھا اور خوبصورت بھی تھی، تو یہ دونوں چیزیں بعض اوقات اطاعت کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہیں. لیکن یہ میں یہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ دونوں چیزیں ان کی اطاعت میں پلس ہو گئیں. اللہ اکبر. اور یہ بڑی مطیع و فرما بردار تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ شوہر کی اطاعت یہ بیوی کو بڑے درجے عطا کرتی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، کہ جو جس خاتون سے اس کا شوہر راضی ہو تو جنت کے حوریں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. کیا بات. اور یہی چیز اس کو جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہیں. تو یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسلامی بہنوں کے لیے بھی درس ہے اطاعت و فرمانبرداری سے، کہ انہیں اپنے شوہر کی جو ہے وہ اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے، ان کی خدمت کر کے ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہی انشاءاللہ دنیا کے اندر عزت کا باعث بھی بنے گا، اور بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک سیکھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ بچوں میں لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. تو جتنی خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کی فرمانبردار ہوگی اور اطاعت گزار ہوں گی، خدمت گزار ہوگی، تو اس کی بچیاں جو ہیں پھر آگے جا کر ان کی زندگیاں بھی جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائیں. واہ 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 سبحان. اور دوسری بات میں یہاں صرف آپ کی اجازت سے معذرت، میں بیچ میں اس کو کر رہا ہوں، وہ بات ورنہ نکل جائے گا، اس کا موقع نکل جائے گا اس کا. میں ناظرین سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ہے خواب، ایک ہے حقیقت، اور ایک ہے مدنی چینل کے ناظرین سچ، اور ایک ہے جھوٹ. جس طرح خواب اور حقیقت ہے ویسے دوسرے انداز میں آ جائیں، ایک ہے خیال اور ایک ہے حقیقت. مجھے یہ بتائیے کہ کامیاب آدمی کس چیز کو اپنائے گا، خواب کو یا حقیقت کو؟ یقیناً حقیقت کو اپنائے گا. وہ خواب تو خواب ہے، خواب میں کوئی کبھی کہاں ہے، کبھی کیا ہے، کبھی کیا ہے. خواب کی دنیا تو بڑی وسیع ہے. تو خواب کی دنیا میں جو رہے گا بس پھر وہ خواب ہی رہ جائے گا. خواب کی دنیا میں کیا رہا جا سکتا ہے؟ خواب ہی رہا جا سکتا ہے. اور حقیقت کی دنیا وہ ہے جس میں ہم موجود ہیں، وہ کچھ اور ہے. اسی طرح یہ فلسفیانہ اور ایک جسے یوں بولیں کہ رنگ برنگا آپ مضمون بنا کر کے چار باتیں کر لیں، وہ اور ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ اور ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی تھا، اس نے کچھ چار جملے سیکھ لیے، چرب زبانی سیکھ لی، مجھے کہنے دیجئے. علم تو علم ہو خیر والا تو اپنے ساتھ برکتیں لے کر کے آتا ہے، اور بعض اوقات پھر علم کی وجہ سے بعض اوقات چرب زبانی بھی بندے کو میسر ہو جاتی ہے. جب شیطان کی طرف سے وہ حصہ ملتا ہے تو پھر وہ اس طرح کا معاملہ بن جاتا ہے. اللہ ہمیں علم غیر نافع سے محفوظ فرما کر علم نافع اور علم صالح عطا فرمائے. آمین. تو چرب زبان قسم کا وہ یوں چار باتیں سیکھ کر وہ بن گیا، اور اپنے باپ سے وہ بحث کر رہا تھا کہ یہ جو انڈے رکھے ہوئے ٹیبل پر، 2 انڈے رکھے ہوئے ٹیبل کے اوپر، نے کہا یہ 2 انڈے نہیں ہیں، یہ 3 انڈے ہیں. اب وہ 3 انڈے بنانے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ رنگ برنگی باتیں کر رہا ہے، یوں ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، کیسے ہے. اس کے باپ نے ایک کام کیا. اب یہ کیا تھا؟ یہ ایک بس یوں خیالی گفتگو کو کیا کر رہا تھا؟ حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کر رہا تھا. خیال کو حقیقت کا جو ہے وہ روپ دینے کی کوشش کر رہا تھا. باپ نے کیا کیا؟ باپ نے کہا اچھا بیٹا یہ 2 انڈے تو ہم لے لیتے ہیں، جو تیسرا انڈا ہے نا وہ تم بنا کے کھا لینا. تو وہ کیا کر دیا؟ وہ ایک ہی بات سے سب ملیا میٹ کر دیا. ایک ہے حقیقت. جناب حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انداز، وہ جو رکن شورا مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے. اور بعض اوقات فلسفے بھی سننے کو ملتے ہیں، خیالی باتیں، اور خیال کو حقیقت کا روپ دینے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. تو جو اس سمت میں جائے گا وہ پھر کہیں اور ہی رہ جائے گا. اور جو یہ حقیقت والے کامیاب لوگوں والے خوبصورت انداز اپنی زندگی میں جو لے کر کے آئے گا وہ پھر اس کا فیض پائے گا. فیصلہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے چرب زبانوں کی چرب زبانی جو ہے وہ سننی ہے، رنگ برنگی باتیں ان کی سننی ہے، یا جو ہمارے
اسلاف میں ہمارے جو بزرگ جو ہو گزرے ہیں اور اس طرح سے جو نیک خواتین اپنی زندگی جس طریقے سے گزار پائی ہیں، ان کے انداز کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے استاد۔ جی بالکل، یہ جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ جو نیک مائیں ہیں یہ مشعل راہ ہیں، واہ واہ، اور ان کے نقش قدم پر چلیں گی تو خود بھی کامیاب زندگی گزاریں گی اور ان کے بچے بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے کامیاب ہو جائیں، جی اور اس کے لیے دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور دعائیں کرنی بھی چاہیے کہ ماں کی دعا کے اندر تو بہت برکت ہے، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ والدین کی دعا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو دوسری آپ نے صفت بیان کی ہے توکل، جی تو بچوں کے معاملے میں بھی بالخصوص جو ہے وہ سارے معاملات میں بھی، اور بالخصوص جو ہے وہ بچوں کے معاملے میں بھی اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کے حوالے سے بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہو جاتی ہیں، تو اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ پر توکل کریں کہ بیماری کتنی بڑھ جائے، بعض اوقات بچے بیمار ہو جاتے ہیں اور اس کے علاج کے لیے وہ کوشش کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ ماں سمجھتی ہے کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے اور ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف ماں ہی سمجھ سکتی ہے، اللہ، اس کے باوجود جو ہے وہ دیکھیں ماں کتنی کی کیئر کر رہی ہوتی ہے بچوں کی، اور اس کی یہی التجا کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ روب صحت ہو جائے۔ تو بعض اوقات دعا کرنے میں یعنی کوتاہی ہوتی ہے، تو دعا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، جہاں پر دنیاوی طور پر علاج ہو رہا ہے وہاں پر دعا بھی کریں، اور اللہ پاک سے التجا بھی کرے کہ اللہ، اور پھر اللہ پر توکل بھی کرے کہ انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ تو توکل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، واہ، ورنہ جو ہے وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، اور آج کل یہ بڑا نفسیاتی امراض جو ہے یہ خواتین کے اندر بڑی جڑ پکڑ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا، بیمار نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، گر نہ جائے، اچھا کبھی کہیں جانا پڑ جائے اور بچے گھر میں ہوں تو اب ماں کا جو ہے دل بچوں کی طرف ہی لگا رہتا ہے۔ دوسری صورت کہ جب بچے باہر چلے جائیں تو اب بھی ماں پریشان ہوتی رہتی ہے کہ میرا بچہ ابھی تک نہیں آیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو اس کے دل میں محبت رکھی ہے وہ ہوتا ہے، دوسرا وہ اللہ پاک پر جتنا زیادہ توکل کرے گی رب کی رحمت سے اس کی اولاد کو اتنا ہی رب کا کرم بھی نصیب ہوگا۔ تو اس لیے رب پر توکل تو کرنا چاہیے، یہ تو بہت جو ہے وہ زبردست آدمی کی زندگی گزارنے کا ایک وصف ہے جو ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے۔ واہ جی واہ، مرحبا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان مبارک انداز سے اسلامی بہنوں کو بھی اور اسلامی بھائیوں کو بھی جو ہے وہ درس دینے اور سیکھنے کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے، آمین۔ عظیم مائیں بڑا ایک وسیع عنوان ہے، اور میرے لیے آج ایک امتحان بھی ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے موضوع کو، اور کچھ اس میں ذکر خیر بھی کرنا ہے عظیم ماؤں کا۔ تو عظیم ماؤں کا جب نام آئے گا تو وہاں پر ایک عظیم ماں جن کے نام پر پوری قرآن کریم کی ایک صورت ہے، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی آئے گا۔ میں قربان جاؤں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت پر اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص عنایات تھیں، اللہ ان کی بھی کیا ہی بات ہے کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی جو وہ نماز پڑھنے کی جگہ تھی، جو حجرہ تھا آپ کا، اس میں جب آپ تشریف لے جاتے تھے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پھل پاتے تھے، رزق پاتے تھے، اور وہ تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے بے موسم پھل ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں تو بے موسمہ پھل کھائیں تو شاید بندہ کھا کے بیماری ہو جائے، اللہ جو ہے عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے کہ بھئی موسم کے پھل کھائیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، لیکن ان کو جو خاص رب کی عطا سے میسر ہو رہا تھا، اللہ اکبر، اس کے اندر اللہ کریم نے انہیں اور کیا کیا جو ہے وہ کچھ عطا فرمایا ہوگا، سبحان اللہ، ہم تو اس کا تصور ہی کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو آپ دیکھیے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی جو کہ اللہ کی عبادت سے عبارت ہے اور پاک دامنی سے عبارت ہے۔ عدنان بھائی کیا فرمائیے گا؟ بالکل، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک تعالیٰ کی ولیہ ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیاری امی جان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو عظمت اور رفعت عطا فرمائی
وہ زمانے نے دیکھی کہ آپ کی جو گواہی ہے عصمت کی، آپ کی پاک دامنی کی، آپ کے شہزادے نے پنگھوڑے کے اندر جھولے کے اندر دی، اور آپ کی عظمت و رفعت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مقام جو آپ کی عبادت کی جگہ تھا، جسے محراب کہا گیا، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ان کی جو عبادت، فرما برداری، اطاعت، اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے جو ان پر انعامات کی بارش ہوا کرتی تھی بے موسم جنتی پھلوں کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو بھی دعا کی قبولیت کا مقام بنا دیا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اپنے لیے شہزادے کی دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، یہ بھی اس سے ظاہر ہو رہا ہے، اور آپ کا جو عبادت کے اندر ایک دل لگانا، اور زمانے سے آپ کو تو وقف کر دیا گیا تھا، زمانے سے یعنی جو کام کاج تھے وہ سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے اخلاص کے ساتھ، جی بالکل اخلاص کے ساتھ تنہائی میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر سرپرستی، زیر نگرانی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ پروان بھی چڑھ رہی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہی تھی۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا، اللہ والوں کا۔ اور پھر آگے چل کے آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو عظمت اور رفعت عطا فرمائی کائنات میں، یوں یعنی والدہ کے اعتبار سے، ویسے تو بغیر ماں باپ کے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تخلیق فرمایا ہے، لیکن جو ان کے شہزادے کی عظمت و شان ہے وہ کائنات میں وراء الورا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر والد کے آپ کو، یعنی بغیر شوہر کے اللہ کریم نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی وہ جو نبیوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنہیں بڑے مقام و مرتبے سے نوازا ہے، جس کے بارے میں فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ من روحی، جی جس کو روح اللہ بنایا اللہ کریم نے، سبحان اللہ ہے جی۔ اعلیٰ حضرت نے ذکر بھی کیا نا اس کا اپنے خلیل بھائی، وہ کواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ کادم ہے عجب نشان آدم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، سبحان اللہ۔ جی عدنان بھائی، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مبارک انداز ہے، اور پھر آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش فرمانا، اور آپ کا جو اللہ تبارک تعالیٰ، وہ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی بھی ہیں، اس اعتبار سے بھی ان کی عظمت و رفعت بہت بڑی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اس زمانے کی تمام عورتوں پر، بنی اسرائیل کی تمام عورتوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو سرداری عطا فرمائی، زمانے کے اندر اللہ کریم نے آپ کو ممتاز فرمایا۔ تو یہ ایک عظیم ماں ہے جن کے بیٹے ایک عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی تربیت ان کی زندگی کے اندر شامل ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کا مبارک انداز۔ بلکہ ابتدا جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں آپ نے بعض جو وہ لوگ تھے جو کپڑے رنگا کرتے تھے، ان کے پاس حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو بھیجا، تو مختلف انداز سے تربیت کے اس زمانے میں تو اللہ کے نبی ویسے ہی تربیت یافتہ ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کو یا مختلف پیشوں سے جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کی عظمت، ان کی رفعت بڑھانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ ان کے پاس گئے، یہ آپ کی یعنی بچپن کا واقعہ ہے۔ تو وہ ایک شخص تھا جو کپڑے رنگا کرتا تھا، تو ایک بار اس نے آپ کو بتایا، جنہیں بعد میں حواری کہا جانے لگا، حضرت عیسیٰ کپڑے یوں رنگتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو کام سے چلا گیا، وہ کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں اور یہ مختلف لوگوں کے کپڑے ہیں تو ان کو رنگنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، وہ چلا گیا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی عظمت و شان جو ہے وہ وراء الورا ہے، آپ نے کیا کیا، سارے کپڑے اٹھا کے ایک ہی برتن میں ڈال دیے اور رنگنے تھے مختلف رنگوں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کیا نا، تو وہ جو شخص تھا جو کپڑے رنگنے والا تھا وہ آیا اور اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ تو وہ حیران ہوا کہ بھائی یہ تو آپ ہمارے ہاں اگر کوئی اس طرح کا کام کرے، ایک ہی اس کے اندر سارے رنگ بھی ڈال دیے اور پھر کپڑے بھی ڈال دیے ہیں، تو وہ کام خراب ہی ہوگا، لیکن یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل تھا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس کا جو رنگ تھا اس پر وہی آیا ہوگا. اور آپ نے جب ایک ایک کر کے اسے کپڑا نکالنا شروع کیا، جس کا جو رنگ رنگنا تھا وہ ویسا ہی ہو چکا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و رفعت کو بچپن ہی میں لوگوں پر ظاہر فرما دیا تھا. اور حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی، آپ کی عصمت، آپ کا اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ بھی وہ بات تھی جو زمانے پر آشکار ہو چکی تھی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے آئیں تو قوم نے پوچھا کہ اے مریم، یہ تم بیٹا جو ہے بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ تو قرآن کریم میں فاشارت الیہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا کیا؟ اشارہ کیا. یہاں مفسرین فرماتے ہیں اشارہ اس لیے کیا کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اشارہ کیا اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے وہ تو کہتے تھے کہ بچہ یہ ہے کیسے بات کرے گا، من کان فی المہد صبیہ، جو بھی بچہ ہے اور جھولے میں ہے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں کلام فرمایا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ اللہ کریم نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور نبی بھی بنایا ہے. تو عظیم نبی کی عظیم ماں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جو ایک عبادت کا جس طرح سیکھنے کا ملتا ہے، ویسے صرف جو پاک دامنی ہے، میں چاہ رہا ہوں اس پر بھی گفتگو جو ہے وہ تھوڑی کی جائے، اس انداز کو بھی جو ہے وہ لیا جائے، کیونکہ انسان کو اپنے کردار کو ستھرا رکھنے کے لیے، پاک صاف رکھنے کے لیے کچھ چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. یہ ہر کوئی شاید ہی کوئی ہو جو یہ چاہتا ہو کہ میں پاک دامن جو ہے وہ نہ رہوں. سلیم الفطرت تو ہر انسان یہ چاہے گا کہ میں پاک دامن رہوں، اللہ پاک چاہے مرد ہے چاہے خاتون ہے. جی. تو لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں سر کہ جو اس چاہت کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں. تو چاہے مرد ہے چاہے خاتون ہے، ان دونوں کو جو ہے وہ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو پاک دامنی کے اوپر حرف جو ہے وہ لے کر کے آنے والے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے، اور پاک دامن ہونا بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت بھی ہے. جی. اور یہ دنیا میں عزت کا باعث بھی ہے اور شریعت کا تقاضا بھی ہے. جی. اللہ رسول یہی چاہتے ہیں کہ ہم پاک دامن رہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہوگی، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. وہ چیز جو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے وہ ہمیں نہیں دیکھنی، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے وہ نگاہ غلط ہوتی ہے اور بہک جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کا اثر دل کے اندر پڑتا ہے، اور دل کے اندر جو ہے پڑنے کے بعد پھر اعضاء کے اندر ظاہر ہوتا ہے. تو یہ جو آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے اور ہر ایک کے پاس موبائل ہے، مبالغتاً ہر ایک سے مراد کہ اکثر لوگوں کے پاس شہروں کے اندر موبائل ہوتا ہے. اب وہ اپنے آپ کو جب تک ذہن نہیں بنے گا نا تو اس وقت تک ہم اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچا نہیں سکیں گے. ذہن کیا بننا چاہیے کہ اگر ہم وہ چیز جو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے وہ دیکھنا اگر ہم دیکھیں گے تو رب تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. تو یہ چیز اگر ہمارے اندر جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو پھر تو بچنے کی صورت ہو سکتی ہے، ورنہ تو جو ہے وہ مواقع بہت ہیں گناہ کرنے کے، بدنگاہی کرنے کے، اور معاذ اللہ اس سے آگے بڑھنے کے. تو ان آگے بڑھنے سے اگر ہم اپنے آپ کو روکنا چاہتے ہیں تو سب سے جو بنیادی چیز ہے نگاہ کی حفاظت. اچھا نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی تو پھر دل کے اندر برے خیالات بھی پیدا ہوں گے، اور جیسے جیسے برے خیالات بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پاک دامنی خطرے میں آتی چلی جاتی ہے. تو لہٰذا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم پاک دامن رہنا چاہتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ بالکل کھلا ہوا ہے، توبہ کرنی چاہیے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے اور اپنے دل کے اندر ندامت لانی چاہیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے. انشاءاللہ عز و جل یہ سچی توبہ بھی انسان کو آئندہ آنے والے ایام میں پاک دامنی عطا کرے گا. درست فرمایا، بڑی پیاری بات تھی. اور مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وصف اللہ کریم نے آپ کا صدیقہ ہونا بھی بیان فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیاری والدہ کا ایک وصف صدیقہ بھی ہے، سچ بولنے والی، تصدیق فرمانے والی بھی ہیں آپ اور سچ بولنے والی بھی ہیں.
تو یہاں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بھی کہ خواتین کے لیے بھی، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی درس ہے کہ بندے کو سچ کو اپنانا چاہیے اور اپنی پہچان ایک سچے انسان، سچے آدمی کے عنوان سے ہی ہونی چاہیے، نہ یہ کہ کسی کا ٹائٹل جو ہے وہ جھوٹا آدمی، کذاب ہونا جو ہے وہ معاشرے کے اندر مشہور ہو۔ درست فرمایا۔ یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، پھر ہم انشاءاللہ ذکر ام مصطفیٰ بھی کریں گے۔ ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، اور وہ کنکلوڈ کر رہے ہیں اس کو، موضوع کو، عنوان کو، ٹاپک کو۔ وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے کردار میں ایسا ڈینٹ ڈالتی ہیں کہ پھر اس کی تلافی اور اس کا نتیجہ یہ انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رانگ نمبر کو رسپونڈ کرنا۔ جیسے کسی خاتون کو کسی مرد کی طرف سے جو ہے وہ رانگ نمبر پر کال آئی، اور پھر اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں، پھر اس پر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، اگلا بھی بندہ باتیں کر رہا ہے، یہ بھی باتیں کر رہے ہیں، اور باتوں کا سلسلہ جاری ہے، پھر میسیجز کا تبادلہ ہے، تو پھر واٹس ایپ کا جو ہے وہ تبادلہ ہے، تو نمبر ہو گیا، تو پھر آگے چلا معاملہ، تو پھر جب جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے سمجھیں تباہی کے قریب ہوتا چلا جائے گا معاملہ۔ یہ میں نے ایک عنوان لیا ہے اس فیلڈ کا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کی پاک دامنی کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں، اور بندہ جو ہے وہ بہک جاتا ہے راستے سے، پھر ہٹ جاتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اب میں آگے ایک اور بات بھی کہنے جا رہا ہوں، لیکن یہ اس کو ذرا تھوڑا بڑے دل کے کانوں سے جو ہے وہ سماعت فرمائے۔ تو اس انداز میں بالکل آگے نہ بڑھیں۔ خواتین کو کس طریقے سے بات کرنی ہے یہ بھی قرآن نے ہمیں بتایا ہوا ہے، کہ اس انداز میں بات جو ہے وہ نہ کی جائے، اس نرم انداز میں بات نہ کی جائے کہ کسی کے دل کے اندر کوئی غلط خیال ہی پیدا ہو، یوں وہ انداز اور وہ الفاظ بھی استعمال نہ کیے جائیں۔ یہ بڑی اہم اور بڑی ایک ڈومینیٹڈ بات ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، بن گیا ہے، تو اب اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہلے نمبر پر اس کو ختم کریں، اور اپنے گھر میں اپنی والدہ، اپنے والد کو اعتماد میں لے کر کے ان کو جو ہے وہ یہ ساری صورتحال سے جو ہے وہ آگاہ کریں، طریقے سلیقے کے ساتھ، والد کو، والدہ کو، بھائی کو بتائیں، اور اگر کسی بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں اس بھنور سے باہر آئیں، اور اس بھنور سے باہر نکالنے کے لیے کوئی اور نہیں میدان میں آئے گا، گھر والے ہی ہیں، انہوں نے ہی نکالنا ہے، اور یہ نکالیں گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کوئی جملے چار جو ہے وہ سخت یہ کہہ دیں، کوئی باتیں چار سخت کر دیں، لیکن ان چار سخت باتوں کو تھوڑا برداشت کر کے اپنی باقی زندگی کو جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے۔ ورنہ یہ چار سخت باتیں جو ہے وہ ان کے خوف سے کچھ اور اگر زندگی برباد ہو گئی تو پھر مسئلہ جو ہے نا یہ ایسا ہوگا کہ شاید بندہ اس کی تلافی نہ کر پائے۔ اللہ عافیت اور جو ہے وہ سلامتی کی راہ عطا فرمائے۔ اسلام ہی عافیت اور سلامتی کی راہ ہے۔ اور میں چلتے چلتے آخری بات یہ بھی کر دوں کہ اگر اب والدین کو بتایا جا رہا ہے یا بھائی کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، تو ان کا کام یہ بنتا ہے، ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ اگر اولاد ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ایکس وائی زی، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کو اس بھنور میں سے کیا کریں؟ نکالیں، اس کو وہاں سے کیا کریں؟ نکالیں۔ اتنی بات میرا خیال ہے کافی ہے۔ نگران شورا نے بھی کافی مختلف پروگرامز میں اس پر بڑی تفصیلی گفتگو جو ہے وہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسلام کی شاہراہ، اسلام کا دیا ہوا راستہ، سبحان اللہ، اسلام کی دی ہوئی گائیڈنس، اسلام کی دی ہوئی چھتری، یہ وہ چھتری ہے کہ جو اس چھتری کو لے کر کے چلے گا وہ اپنی زندگی کے اندر عافیت اور سلامتی کو لے کر کے چلے گا۔ آپ دیکھیں میں ابھی بات ہی کر رہا ہوں اور آپ کو میرے چہرے سے اور میرے انداز سے خوشی آپ کو جو ہے جھلک رہی ہوگی، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ اور جو اس راہ سے ہٹے گا وہ مصیبت کو اور پتہ نہیں کس کس شے کو پھر اپنی زندگی کا کیا کرے گا، خود ہی حصہ بنا رہا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حال میں رحمت فرمائے۔ شیخ طریقت امیر سنت کی بڑی زبردست کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اسلامی بھائیوں کے پڑھنے کی بھی ہے اور اسلامی بہنوں کے پڑھنے کی بھی ہے، دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھر بار، مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ذکر ام مصطفیٰ ہے، اب تو سبحان اللہ
قربان جاؤں حضور کی امی جان پر. اور وہ ہے نا پنجابی میں, پنجابی کا تو شعر بھی ہے, اس کو بھی لیں گے. تو بہرحال وہ کیا خوبصورت بات کہی کہ ہوں درود تجھ پہ بھی آمینہ اور تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ اور تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے, ملا جس کو ماہ تمام ہے. صلو علیہ وآلہ. یہ کلام چلتا آ رہا ہے, پیچھے حضور کا ذکر ہوتا آ رہا ہے اور آگے حضور کی امی جان کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. اور صاحب آپ کی ہوئی ہے حاضری حضور کی امی جان کے مزار فیض الانوار پر؟ نہیں, میں نہیں جا سکا. اللہ اکبر. اللہ نصیب فرمائے کہ ایک ساتھ حاضری کا موقع اور شرف جو ہے وہ مل جائے کہ جنہوں نے حضور کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار فیض الانوار پر حاضری دی ہے, وہ ایسی استاد روحانی اور ایسی ذوق والی باتیں بتاتے ہیں کہ دل واقعی اس بات میں مچلتا ہے کہ حضور کی امی جان کے مزار پر جو ہے وہ حاضری دی جائے. آقا کریم کی والدہ ماجدہ کے بارے میں کچھ میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو فرمائیں, کچھ ان کی زندگی کے حوالے سے, کچھ ان کی ابتدائی حالات کے حوالے سے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے قریش کی شاخ سے تعلق رکھتی ہیں. آپ کے والد وہب ہیں, وہب بن عبد المناف, اور آپ کی جو والدہ ہیں وہ برہ ہیں. اور یہ بڑا معزز خاندان تھا اور بڑے مرتبے والا تھا. آمنہ کا معنی ہی مرتبے والا ہونا ہے, اور امن سے بھی اس کا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں. اور آپ کی جو نانی نبی علیہ السلام کی برہ ہے, نیکی, اور اس سے یعنی نام ہی کتنے خوبصورت ہے. اور یہ بڑی قریش کے معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا, اور ان کے والد صاحب بھی نیک آدمی تھے, اور ان کا بھی جو ہے وہ اچھا مرتبہ تھا قریش کے اندر. اور حضرت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نکاح ان سے ہوا, اور بڑی یعنی خوشی ہوئی حضرت عبد المطلب کو بھی کہ میرے بیٹے کی شادی جو ہے ایک اچھے خاندان میں ہوئی ہے. واہ واہ واہ. اور یہ نیک خاتون تھیں, اپنے شوہر کی فرما بردار تھیں. تو اس طرح جو ہے وہ ابتدائی طور پر تو ہم یہ بیان کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے ان کو بھی حسن ظاہری اور باطنی سے جو ہے وہ مالا مال کیا تھا, اور یہی وہ خصوصیات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں منتقل ہوئی. اللہ پاک نے جو ہے وہ جس کو بڑا مرتبہ دینا ہوتا ہے اس کے لیے پھر اسباب بھی ایسے ہی پیدا فرما دیتا ہے. تو یہ عظیم خاتون ہے جن کا ذکر خیر ابھی ہم کر رہے ہیں کہ یہی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب نام آتا ہے تو ادب و احترام سے ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں کہ یہ وہ کون سی خاتون ہے کہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا جنہوں نے شرف پایا. تو یہ تو ان کی خوش نصیبی بھی ہے کہ یہ وہ خوش بخت خاتون ہیں کہ جن کے بیٹے جو ہیں وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صدقے تم پر ہو دلو جامنا, تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنا, تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنا. کل جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا, کل جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا, کل جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا, کل جہاں کی مائیں ہو
में तुम पर हो दिलो जामिना, तुमने बख्शा हमको ईमानिना। सुभान अल्लाह। ये हम इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बड़ी तफसील के साथ हम जिक्र करेंगे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जो हुजूर के वालिद माजिद हैं, इनका भी और हुजूर की वालिदा माजिदा का भी। और उसमें हम इंशाअल्लाह बताएंगे कि मुहद्दिसीन ने हुजूर की वालिदा माजिदा के बारे में क्या कुछ जो है वो लिखा है और बयान फरमाया है। जी हाँ, इस पर कि किस तरीके से अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आते रहे और जनाब आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर की आमद की बशारतें देते रहे। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुबारकें देते रहे कि आमिना तुझको मुबारक, मुबारक हो कि आका करीम जो है वो तशरीफ लाने वाले हैं, आने वाले हैं, बल्कि आपकी गोद में आ गए हैं। सुभान अल्लाह। ए हलीमा तेरी गोद में आ गए, उनकी भी अपनी शान है, लेकिन हुजूर की जो वालिदा माजिदा हैं इनकी भी अपनी ही अजमत है और इनका भी अपना ही मकाम है कि नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा के साथ कई असफार में भी जो है वो आप जो है वो शामिल रहीं। और फिर आपने जो हुजूर को अदनान भाई जो अशआर पढ़कर आखिरी वक्त में आपने जो हुजूर को अशआर पढ़ करके गोया कि एक वसीयत फरमाई और हुजूर की जो बरकत इन्हें मुयस्सर हुई उसका जो जिक्र फरमाया, मैं चाहूंगा आप थोड़ा इसका कुछ बयान फरमाएं। हजरत सैयदतुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपको अल्लाह तबारक व ताला ने यूं भी बड़ी अजमत और इफ़्फ़त से नवाजा था कि उस ज़माने में जबकि बुरे रस्म व रवाज और इस तरह का जो है वो मामला बहुत आम था, अल्लाह तबारक ताला ने उस वक्त में भी आपको पाकदामनी, इस्मत और अजमत से नवाजा था। आप उस ज़माने में भी अपने इलाके भर में सय्यदातु निसा के नाम से मशहूर थी कि आप औरतों की सरदार हैं और पाक दामन हैं। फिर जब आपने वो जो आखिर वक्त में आपने एक कसीदा कहा था, हजरत सईदा मरियम हजरत सईदतुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप देख चुकी थी वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमत, वो आपका दुनिया में जलवगर होना, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने पर आपको जो इनाम व कराम से नवाजा गया कि हजरत सईदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है मक्का पाक में, लेकिन आप शाम के महल्लात को मुलाहिजा फरमा रही हैं। आपकी बसारत को अल्लाह तबारक व ताला ने इतना अजीम फरमा दिया था, इतना बढ़ा दिया था, ये बरकतें, ये रिफ़अतें। फिर हजरत सईदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आना, इन्हें बताना कि इस शहजादे की अजमत और रिफ़अत ये है, हम इनसे यूं सैराब हो रहे हैं, यूं बरकतें पा रहे हैं, फिर वापस दोबारा ले जाने के लिए तमन्ना करना, ये सब बातें वो थी जो हजरत सईदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जानती थी और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमत और रिफ़अत से वाकिफ थी। यही वजह है कि जब उस बियाबान में, उस तन्हाई के अंदर जब आप दुनिया से रुखसत हो रही थी, ज़ाहिरी तौर पर वहाँ कोई ऐसा साजो सामान मौजूद नहीं था कि जो आपकी शोहरत का बायस बनता, लेकिन आपने उस वक्त में फरमाया था कि ए मेरे बेटे बारका फ़ीकल्लाहु या गुलाम, कि ए मेरे बेटे अल्लाह तबारक ताला तुझे बरकत अता फरमाए। मैं दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन मैं जिसे छोड़ कर जा रही हूँ उसकी वजह से मेरा जिक्र हमेशा कायम व दायम रहेगा और अल्लाह तबारक ताला तुम्हें आज़मतों और रिफ़अतों से नवाजेगा। ये पूरे का पूरा एक कसीदा है हज़रत सईदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो अपने वक्त विसाल के अंदर वहाँ कहा। हालांकि वहाँ कोई लोगों का जमे गफ़ीर नहीं था, नबी पाक अलैहिस्सलाम थे, हज़रत उम्मे ऐमन थी और नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालिदा थी, लेकिन किताबों के अंदर उसको दर्ज भी किया गया। और वो जो अल्लाह तबारक व तआला की वलिया हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़बान अक़दस से उस वक्त में जो कलिमात अदा हुए थे कि मैं जा रही हूँ लेकिन मेरा जिक्र बाकी रहेगा, वो वाकई ऐसा जिक्र बाकी है कि आज जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, आपके आबा व अजदाद का जिक्र किया जाता है, साथ में हज़रत सईदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी जिक्र खैर किया जाता है कि ये वो वालिदा हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें बड़ी अज़मत और रिफ़अत से नवाजा है। और आज भी इनके मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार पर जो लोग हाज़िरी देते हैं, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सईदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार पर, आपकी कब्र पर
کئی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے، صحابہ کرام علیہ مردوان بھی ساتھ ہوتے تھے، اور کئی بار ایسا ہوا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے پاس بیٹھ کر ایسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امی جان کی یاد آتی کہ مبارک آنکھوں سے آنسو بہ نکلا کرتے تھے۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر ایک بات موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس آپ نے ایک خشک شاخ کو گاڑ دیا، اور فرمایا کہ اگر یہ شاخ سرسبز و شاداب ہو گئی، اگر یہ درخت بن گیا، تو ارشاد فرمایا یہ اس بات کی علامت ہوگا، اس بات کی دلیل ہوگا کہ میری والدہ کا ایمان رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شاخ کو گاڑا تھا، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے سرسبز و شاداب فرما دیا، سرسبز و شاداب ہرا بھرا کر دیا اللہ اس کو۔ تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عظمت والی ہیں، اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کو عظمتوں سے نوازا ہے۔ یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے، اور اب بھی جو لوگ ان کے ساتھ حسن سلوک، ان معنی میں کہ جو ان کے لیے کچھ کرتا ہے، اور یاد رکھیے کہ ماں سے ویسے ہی بندے کو نا بہت پیار ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی والدہ کا جو ذکر خیر فرمایا کرتے تھے، اور جو یاد کا مبارک انداز تھا، آنسو بہانے کا، گریہ کرنے کا، جو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، ان کے لیے جو یوں کہہ لیں نیکیاں کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بے حد شفقت اور رحمت فرماتے ہیں۔ اور یہ مطلب بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے، اور بلکہ بعض افراد، بعض اللہ کے نیک بندے وہ بھی ہیں کہ جن کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے نیکیاں کرنا حضور کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیدار کا شربت بھی انہیں پلاتے ہیں، ان پر شفقتیں فرماتے ہیں۔ حضور کے والدین جو ہیں وہ بڑی عظمت والے ہیں۔ میں وہ اشعار عربی میں پڑھ دوں عدنان بھائی آپ کی اجازت سے؟ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت وصال نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کے یہ کہا، بارک اللہ فیکا من غلام یا ابن الذی من حومت الحمام فانت مبعوث الی الانام من عندی ذی الجلال والاکرام دین ابیکا البر ابراہام فاللہ انہاکا عن الاسنام۔ یعنی ستھرے لڑکے اللہ تجھے برکت دے، اے ان کے بیٹے جنہوں نے مرگ کے گھیرے سے نجات پائی، اور آپ سارے جہانوں کے لیے مبعوث ہوئے، سارے جہانوں کے لیے مبعوث ہوئے۔ پیچھے نجات پائی یہ ایک پورے واقعے کی طرف اشارہ ہے، لیکن ابھی وقت جو ہے متقاضی نہیں ہے اس واقعے کا، وہ بھی بیان کریں گے آگے چل کے تفصیل سے انشاءاللہ۔ تو کہا کہ اور آپ سارے جہانوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں عزت و جلال والے رب کی جانب سے، من عند ذی الجلال والاکرام۔ آگے آپ نے کہا کہ تیرے اچھے والد حضرت ابراہیم کا دین اسلام ہے، اور اللہ کی قسم دے کر تمہیں بتوں سے منع کرتی۔ یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ کلام فرمایا کہ اللہ کریم نے بتوں کی عبادت سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے، اس سے روکا ہے۔ یہ آپ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ جاتے جاتے یہ ایک وصیت بھی جو ہے فرما رہی ہیں۔ تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین ایک بڑی تفصیل ہے، لمبی تفصیل ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ والدین مصطفیٰ کے عنوان پر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کی رحمت سے ہم ارادہ رکھتے ہیں ربیع الاول شریف میں ہم جو ہے بیان کریں گے۔ بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم مصطفیٰ کے صدقے میں ہم سب کی ماؤں کو عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ ناظرین کی کال دیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی
کراچی سے عمران عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے اور دل ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ مائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ماں کی شان اور رفعت ہم نے سنی، سیکھنے کو بھی ملا۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ آج کل معاشرے میں کچھ مائیں ایسی بھی ہیں جو اپنی خاص کر بیٹیوں کی تربیت صحیح نہیں کر پاتی، اور کیونکہ ماں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے عیب ٹٹولنے کی اور پھر ان کو نشر کرنے کی، اور اب تو موبائل نے اس کام کو بہت زیادہ آسان کر دیا، اس گناہ کے کام کو، جس کی وجہ سے بعض اوقات بیٹی بھی اپنے گھروں کو برباد کر دیتی ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات اپنے شوہر کے کہنے بھی نہیں مانتی اور ماں کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر اس طرح جو ہے علیحدگی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی ماؤں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر ان کو دیکھا جائے تو کوئی غلطی نہیں ہوتی اور سراسر غلط فہمی جو ہے وہ ماں کی اور اس کی بیٹی کی ہوتی ہے، اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ بالکل کلین چٹ تو نہیں دی جا سکتی، غلطی ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ سے صرف چٹکی ہی بج سکتی ہے، ایک ہاتھ سے چٹکی بج سکتی ہے، اور چٹکی کی جتنی آواز ہے اتنی ہی ہوتی ہے۔ تالی جو ہے نا، یہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور تالی کی آواز پھر اجازت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بجا کے دکھاتا کہ کتنی آواز ہے، اور پھر جیسا تالی بجانے والا ہو پھر اس کے اعتبار پہ آواز بھی ایسی ہوئی۔ کیا کہیں گے سر، کچھ فرمائیں گے؟ جی بالکل صحیح ہے آپ کی بات کہ خاندان کے اندر جو پرابلمز ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اس کے اندر میاں بیوی دونوں کا برابر ہی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی عقل مندی کا مظاہرہ کرے تو یہ اٹھنے والی آگ، اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے علاج ممکن ہے۔ جی۔ اور باقی یہ رہی بات کہ ماں کو اپنی بیٹی کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے، تو یہ بہت ہمارے معاشرے کا ایک آپ کہیں کہ اہم مسئلہ ہے کہ اگر جو ہے عورتیں بالخصوص یہ عیب جوئی کرنے والی عادت، غیبت کرنے کی عادت، چغلی کرنے کی عادت، یہ مردوں کے بنسبت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ان کو سب سے زیادہ نقصان جس عورتوں کو جس سے پہنچتا ہے وہ یہی چیز ہے، غیبت اور زبان کا غلط استعمال۔ اچھا، اس میں صرف جو ہے وہ غیبت اور چغلی ہی نہیں ہے، زبان کا غلط استعمال ہی ہے، یہی تو استعمال ہے جس سے شوہر ناراض ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے تو گھر بھی ٹوٹتے ہیں۔ ابتدا تو پھر زبان سے ہی ہوتی ہے نا، اور گھر ٹوٹتا بھی جو ہے پھر زبان سے ہی ہے۔ زبان سے ہی ہے، ایسی بات۔ تو اگر ہم اپنی بچیوں کی تربیت اس طرح کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، وہ بچپن سے ہی ہو اور پریکٹیکل طور پر ہو، تو انشاءاللہ عز و جل یہ گھر ٹوٹنے والے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بہترین کتاب ہے امیر اہل سنت کی، اس کا عنوان تو ہے غیبت کی تباہ کاریاں، لیکن یہ کتاب ایسی بہترین کتاب ہے کہ جس کے اندر اور بہت سارے مسائل کا حل بھی ہے۔ نام یہ ہے لیکن اس کے ضمن میں بہت سارے ایسے مدنی پھول ہیں کہ ہماری زندگی کو سنواریں گے انشاءاللہ، اور اولاد کی تربیت بھی اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اولاد کی تربیت بھی بڑے اچھے انداز سے ہو سکتی ہے۔ ذہن نصیب کہ اسلامی بہنیں گھر کے اندر اس کتاب سے جو ہے وہ گھر درس دینے کی ترکیب بنائیں۔ صحیح۔ ویسے بھی الحمدللہ جو اسلامی بہنوں کے 8 مدنی کام ہیں ان میں سے ایک گھر درس بھی ہے، مرحبا۔ اور ہزاروں اسلامی بہنیں اپنے گھروں کے اندر درس دیتی سنتی ہیں، تو یہ اگر غیبت کی تباہ کاریوں سے درس دینے سننے کا سلسلہ ہوتا ہے گھر کے اندر، تو یہ بھی بڑا بچوں کی تربیت کا ایک بہترین انداز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس کتاب سے درس دیں۔ اچھا، پھر بالکل چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، جیسے وہ شعبان رضا چھوٹا ہے اور وہ تو تقاضا کرتا ہے کہ مجھے تو کہانی سنائیں، بغیر کہانی سنے جو ہے مجھے نیند ہی نہیں آئے گی۔ تو اب جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رات ہی جو ہے وہ بائی چانس ہی بات تھی کہ میرے پاس آ گیا، اس کی والدہ سے کہنے لگا کہ مجھے کہانی سنائیں، تو انہوں نے کہا میں کون سی کہانی سناؤں، اتنی تو میں سنا چکی ہوں۔ تو میں نے کہا اسے میرے پاس بھیج دیں، میں اسے سناتا ہوں۔ پھر میں نے حضرت آمینہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، تو پھر جب وہ سنتا رہا تو آخر میں کہا کہ اب مجھے نیند آنے لگی ہے، تو پھر اب کہنے لگا کہ اب تو میں اپنی ماں کے پاس جا رہا ہوں سونے کے لیے۔ تو یہ بھی بچوں کو ہے کہ سونے سے پہلے بچوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں بتایا جائے، صحابہ اکرام کی سیرت کے بارے میں بتایا جائے۔ تو بچپن سے ہی اپنے بچوں کو ہم یہ درس دیں گے، نیک ماؤں کا ذکر ہوگا، نیک لوگوں کا ذکر ہوگا، تو اس طرح ان کی تربیت ہوتی چلی جائے گی۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ اور توڑنے کی بجائے جوڑنے کا ذہن بنایا جائے، اور حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ
جو معاملہ بنتا ہو وہ بن جائے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. آگے چلتے ہیں. میں محمد معظم بات کر رہا ہوں ضلع رحیمیہ خان پنجاب سے. سر میری عرض یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے 5 سال کی, تو وہ نا بول نہیں پا رہی, تو اس سلسلے میں پوچھنا چاہتا تھا. اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور آپ کی بیٹی کو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے میں اللہ کریم قوت گویائی عطا فرمائے. اور خلیل بھائی انشاءاللہ آپ کو کچھ بتائیں گے انشاءاللہ پڑھنے کے لیے. جی محمد محبوب بتادی جڑا والا سے. خلیل بھائی ہم کو یہ کلام سنا دو رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت یا الہی. اور سلمان بھائی آپ سے سوال ہے کہ آپ نے ہمارے جڑا والا میں سن تو پتا بیان کرنے کب آنا ہے؟ جزاک اللہ خیر. بڑی مہربانی, بہت شکریہ, اللہ برکت دے. ٹائم دے رکھا جی جڑا والا؟ نہیں جی میں نے کوئی ٹائم نہیں دیا جڑا والا میں, اور دعوت دی ہے نا انہوں نے. ہاں جی جی نہیں دعوت بھی نہیں دی انہوں نے. ہاں انہوں نے کہا کب آنا ہے, حکم دیا ہے. کب نہیں حکم بھی نہیں ہے یہ. اچھا یہ وہ بس ایک سوال کر رہے ہیں, انفارمیشن کب آ رہے ہیں, کب آنا ہے. میرا تو بھائی جان وزیر آباد جانے کا ابھی تک جو ہے وہ یوں سمجھ لے کہ وہ چاہتی ہے. وزیر آباد جانے کا بھی ایک کام ہے, تو جڑا والا تو پھر جڑا والا ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آگے چلتے ہیں. جی خلیل بھائی میری گزارش ہے کہ مجھے گردے کی تکلیف ہے اور شوگر کا علاج بتا دیں. میں گجرات سے عرض کر رہا ہوں, مہربانی. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. آمین. جی میرا نام عبدالاحمد ہے, میں جلال پور جٹا سے بول رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام کھلیاک صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں نعرے لگاؤں گا. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلہ سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی, نظریہ غوث کا سب سے آخری نبی, نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. عقیدہ اہل بیت کا تو حروف حلقی 6 ہوتے ہیں, حمزہ ہا عین ہا غین خا. اہل بیت میں جو ہا ہے نا وہ ہے جو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا. ہا ٹھیک ہے, جیسے کہتے نہیں. اچھا بچوں کو یہ ہا اور ہا کا فرق بتانے کے لیے آسان سی بات ہے. جیسے وہ کہتے نہیں ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے اس نے کیا کر دیا. وہ کہتے ہیں ہائے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ جو ہائے میں ہا ہے وہی ہا اہل بیت میں بھی ہے. تو اہل بیت کا ٹھیک ہے. اور ہا کا فرق بتانا ہو تو کیسے, ابھی ٹھنڈا پانی پئیں تو جیسے گلے میں سے آواز ٹھنڈا پانی پئیں تو نکلتی ہے نا, یہ وہ والا ہا ہے. ہا نقطے کے بغیر والا جو صامت ہے, ہا صامت. آگے چلتے ہیں. یہ صامت کیا ہے یہ اگلی بات ہے, آگے چلتے ہیں. مطلب نقطہ نہیں ہے اس کے اوپر یہ. جی میرا نام محمد آصف ہے جی. میری بیگم نے طبیعت بڑی خراب رہتی ہے, دم بھی کرا رہا ہوں اس کو, میں ڈاکٹر کا علاج بھی کرایا ہے. اب وہ اسے کبھی معدے میں درد ہوتا ہے, کبھی جگر میں درد ہو گیا. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اس بات میں. روحانی بتا رہے آپ کو. جی خلیل بھی بتائیں گے انشاءاللہ. جی محمد بشیر اتاری ہرنولی میاں والی پنجاب تو گل کرے نا پیا. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا پیارا پروگرام ہے, بہت چنگا پروگرام ہے. تے آج دا موضوع ماشاء اللہ عظیم مائیں, کیا بات ہے آج دے موضوع دی. انشاءاللہ سن بہت کچھ سیکھن کو ملتی. تے نعت خان اسلام بھائی دے عرض ہے کہ سن یہ والا کلام سنا دین, سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. جزاکم اللہ خیرہ. آمین. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. آباد رہیں. کچھ میسیجز بھی آپ کے جو ہے وہ لیتا ہوں. یہ ہیں جی, بادام کھانے سے جن بچوں کو قبض ہو جائے ان کو کیا کھلایا جائے. ٹھیک ہے جی. محمد حسنین بھائی ہیں لودھرا سے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کو جو ہے وہ برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. یہاں گجرانوالہ سے میسیج ہے, منقبت اعلیٰ حضرت یہ سنائی جائے. ٹھیک ہے جی, اللہ برکت دے آپ کو. بالکل ذکر امام اہل سنت بھی کریں گے اپنے پروگرام میں انشاءاللہ. اور ان کا کہنا ہے کہ جی
نام ہے ان کا وقار. بڑی بڑی مہربانی، بہت شکریہ میسیج کرنے کے لیے. بنت عظمت میاں والی سے ان کا میسیج ہے، اور ان کو کلام سننا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ. اچھا، یہ کلام سننا ہے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی. کلام سنا رہے سرکار، توجہ فرمائیں. بہت شکریہ جناب والا سے یہ میسیج ہے. اللہ برکت دے آپ کو. خلیل بھائی کچھ کلام شامل کریں. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. رسول پاک کی دکھیا دی امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھیا دی امت پر عنایت کر، مریضوں زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. قرن و بدری رسولوں کی ہوتی رہی، قرن و بدری رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی ہے. کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم،
سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ مرحبا خلیل بھائی، کچھ مختصر علاج بتا دیں، پھر ہم ذکر ام اطہار پہ کچھ کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اسلامی بھائی نے فرمایا تھا کہ 5 سال کی بیٹی ہے، ان کی بول نہیں سکتی، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، اس کے لیے باقاعدہ اچھے ڈاکٹرز وغیرہ کو دکھائیں آپ، تو اس کے بعض اوقات کچھ وجوہات ہوتی ہیں تو وہ اگر دور ہو جائیں تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ باقی روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، ایک اسلامی بھائی نے اپنی بچوں کی امی کے لیے بھی علاج پوچھا، روحانی علاج کے، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، تو یہ دونوں کو کفایت کرے گا، دونوں یہ کر لیں کہ جمعہ کے دن اور عصر کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ جائیں، جیسے نماز کے لیے بیٹھتے ہیں، نماز میں التحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ جو ورد ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ مغرب تک آپ نے پڑھنا ہے، مغرب کے یعنی کہ ٹائم شروع ہو اس ٹائم تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول آخر اور درمیان میں چند مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیجئے، اور جب مغرب کا ٹائم شروع ہو جائے تو یہ پڑھنا بند کر دیں، پھر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور پھر جب اذان ہو تو دعا موقوف کر دیں۔ تو یہ جمعہ کا دن بھی کر سکتے، خاص طور سے کرنا ہے، عام دنوں میں بھی روز بھی کر سکتے ہیں، ایک دن چھوڑ کے بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ پوچھا تھا کہ بادام کھانے سے اگر کسی بچے کو قبض ہو جائے تو اپنے جسم ہوتا ہے، ویسے بادام کا تیل جو ہوتا ہے یہ قبض کو ختم کرتا ہے، قبض کرتا نہیں۔ اگر کسی کو ایسا ہے تو وہ بادام کے بجائے دیگر مغزیات وغیرہ استعمال کر لیں، اگر بادام ہی سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کا تیل جو ہے دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ورنہ باداموں کو کوٹ کر گلقند کے اندر شامل کر لیں، 50 گرام بادام، 100 گرام گلقند، بادام پیس کے گلقند میں ملا لیں، پھر اس کو 1 چمچ رات کو دودھ سے لے لیں، تو انشاءاللہ یہ قبض بھی دور کرے گا، پیٹ کی گرمی وغیرہ بھی دور کرے گا، اور بادام کے فائدے بھی اس سے حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مرحبا۔ تو باقی کیا لذیذ بادام کا استعمال بتایا ہے آپ، مرحبا۔ جی بہت بہترین ہے، مزے کا بھی ہوگا، بچے شوق سے کھا لیں گے، میٹھا میٹھا ہے، اور دودھ میں ڈال کے بھی اس کو لیا جا سکتا ہے، بہت سارے فائدے کرے گا۔ گردے اور شوگر کا مرض تھا، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ گجرات سے بھائی نے کال کی تھی، تو ان کے لیے یہ علاج ہے، ویسے تو باقاعدہ آپ اپنا چیک اپ کروا کے جو بھی آپ کا ڈاکٹر یا حکیم جہاں سے بھی علاج چلتا ہے، تو شوگر کو آپ پیش نظر رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بڑی بھی ہو اور آپ ایسے یعنی کہ صرف ٹوٹکوں پر نہیں رہنا چاہیے، کہنے کا مقصد یہ ہے، پراپر اس کو چیک کرتے رہیں۔ تو اس کے لیے ایک علاج عرض کر دیتا ہوں، نیپالی چرائتا 50 گرام، اور اندر جو تلخ، ایک اندر جو شیری بھی ہوتا ہے، اندر جو تلخ، یہ 50 گرام، اور کالی مرچیں یہ 25 گرام، ان سب کو پیس لیجئے اور اس کے کیپسول بھر لیجئے،
جو 00 کے کیپسول ہوتے ہیں اچھے کیپسول لے کر وہ بھر لیجئے، اور کھانے سے پہلے 2 کیپسول صبح اور شام، دوپہر اور کھانے سے پہلے آپ لے لیں، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ شوگر جو ہے وہ اس میں بہتر رہے گی۔ باقی اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، چاول ہے، روٹی ہے، گندم کی روٹی وغیرہ، یہ چیزیں بھی شوگر کو بڑھاتی ہیں، تو ان پہ بھی غور کر لیں۔ تو آٹے کے اندر جو ہے آپ وہ جو کا آٹا شامل کریں، بیسن کا آٹا بیسن جو ہوتا ہے وہ شامل کر لیں، تو اللہ نے چاہے اس حوالے سے بھی پھر آپ کو مزید روٹی کے حوالے سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ صاحب ام عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا ذکر مبارک کریں تو آپ نے بھی ہمیں سنت کی تربیت جو بچپن سے ہی فرمائی ہے، اس میں جو ایک پوائنٹ لینا چاہ رہا ہوں، ایک اہم ترین جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے امیر اہل سنت کو صرف اور صرف حلال کمانے کی ترغیب دی، اور اسی پر آپ کو جو ہے وہ یہ قائم و دائم رکھا، بلکہ یہاں تک بھی امیر سنت ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کسی بچے سے آپ گئے تھے کچھ جو ہے وہ سیل کرنے کے لیے، تو وہاں سے کیا ہوا کہ کچھ پیسے آپ کو زائد مل گئے، تو جب وہ گھر آ کے وہ دیکھا تو وہ پیسے وہ زائد تھے، تو آپ کی امی جان نے کہا کہ فوراً واپس کر کے آئیں۔ تو یہ کیا فرمائیں گے کہ آج کی مائیں اس حلال کمانے کے سبق کو اپنے بچے کے اندر کس طرح اتاریں؟ دیکھیں، یہ حلال کمانا، حلال رزق کی طلب کرنا، جی، یہ زندگی کا حصہ ہے، اور کھانا ہے تو حلال ہی کھانا ہے۔ یہ وہ درس ہے کہ جو دینے، سننے، کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی حرام کما کر لاتا ہے، گھر والے تو یہ نہیں دیکھتے کہ حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ضروریات ہماری ہاں جی آنا چاہیے، ہاتھ کھلا ہونا چاہیے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ امیر علیہ سنت کی والدہ محترمہ ایک خوددار عورت تھی، گھریلو خاتون تھی، لیکن آپ کا ذہن بنا ہوا تھا کہ شریعت کے مطابق یہ زندگی گزارنی ہے، اور یہ خود بھی بعض اوقات گھریلو کسب بھی کیا کرتی تھیں۔ اچھا، جب بچپن کے اندر وہ امیر علیہ سنت واقعہ سناتے ہیں کہ مونگ پھلیاں جو ہے وہ اس کے چھلکے اتارنے ہوتے تھے، اور جب ہم چھیلنے ہوتے تھے، ہاں جی چھیلنے ہوتے تھے، تو وہ بعض اوقات ہم ایک آدھ جو ہے وہ اپنے منہ میں بھی ڈال دیتے تھے، تو ہماری والدہ ایک تو منع کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، اور پھر جو جن سے یہ لایا جاتا تھا ان سے بات کرتی کہ یہ تھوڑے بہت جو ہے وہ ایک آدھ دانہ جو ہے میرے بچے ہی منہ میں ڈال لیتے ہیں، تو وہ پھر کہتے تھے کوئی بات نہیں۔ تو یہ دیکھیں بات بالکل معمولی سی ہے، مونگ پھلی کا دانہ، ہاں وہ کتنا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو مطلب وہ ہے نا جی، وہ پی جائے اور ڈکار بھی نہ مارے، ہمارے ہاں تو یہ حساب ہے، اللہ رحم کرے۔ لیکن یہ جو حلال کمانے کا جن کا ذہن ہے، حلال کھلانے کا ذہن ہے، وہ پھر یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں۔ خوف خدا ہے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم گناہ گار ہو جائیں، اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ روک رہے ہیں۔ اور مجھے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ انہوں نے وہ صدقے کی ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ہاتھ بھی پکڑا اور منہ سے بھی نکالا۔ تو یہ کیسا پیارا عمل تھا کہ جو ہے وہ کہ اہل بیت اطہار پر، کیونکہ صدقہ جائز نہیں ہے ان کا کھانا، تو یہ گوارا نہ فرمایا کہ یہ ہو جائے۔ اگرچہ جو ہے وہ اگر بچہ کھا لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن بڑوں پر ہے نا کہ وہ اپنے بچوں کو بچائیں۔ تو اسی طرح یہ واقعہ جو ام عطار کا ہے، یہ واقعی بڑا سبق آموز ہے کہ کس طرح جو ہے وہ بالکل بچپنا ہے، آپ کی عمر کتنی ہوگی، 3-4 سال ہوگی، لیکن ابھی سے جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ کیا کھانا ہے اور کیا کھانا نہیں ہے، کیا حلال کیا حرام۔ تو یہ درس جو ہے آپ کی گویا کہ گٹی کے اندر ڈال دیا کہ حلال ہی کمانا ہے، حلال ہی کھانا ہے، یہ اسی طرح پوری زندگی گزارنی ہے۔ اور اس کا مظہر پھر امیر علیہ سنت جو ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا تقوی عطا فرمایا، خوف خدا عطا فرمایا، کہ آپ کے خوف خدا کا فیضان جو ہے وہ دعوت اسلامی والوں کو مل رہا ہے۔ تو یہ آپ کی ام عطار کی تربیت کا بھی ایک امیر علیہ سنت شاہکار ہے، اور یہی جو ہے وہ آپ کو بچپن سے ہی درس ملا، اور الحمدللہ یہی درس پہ ساری دنیا کو دے رہے ہیں۔ سر میں یہاں ایک اور بات بھی غور کر رہا ہوں، اس پوائنٹ کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ ام عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امیر سنت کی اور دیگر بچوں کی پرورش کن حالات میں کی؟ اللہ اکبر۔ جب والد کا سایہ سر پر جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اور
کوئی فائنینشیل اسٹیٹس بھی کوئی بڑا مضبوط نہیں ہے، جی جی، لیکن ایک خودداری ہے کہ ہاتھ نہیں پھیلایا، مانگا نہیں ہے، اپنا ہی گھریلو کسب کر کے کام کاج کر کے جو ہے وہ سلسلہ کر کے آج بھی اسلامی بہنیں اس انداز پر بھی جو ہے وہ خاندان ہمیں ملتے ہیں، نظر آتے ہیں، فیملیز کہ جن کا کوئی سربراہ نہیں ہے، غیر کمانے والا نہیں ہے، تو گھر پر کیا ہے، کپڑے سی کر کے، جیسے خواتین جو ہے وہ خواتین کے کپڑے سی کر کے، بچوں کے کپڑے سی کر کے جو ہے وہ گزارا کرنا، اور اس طرح کا سلائی کڑھائی کے کام کر کے، کہ تو بڑی اچھی خاصی انکم اور ارننگ بھی ہوتی ہے. تو یہ ہے بڑی جو ایک واضح سی چیز ہے سر، وہ یہ ہے کہ دل کے اندر جب بندہ یہ تہیا کر لے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ہی چلنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اسی پر چلانا ہے، پھر اللہ کریم رستے بھی اسی اعتبار سے کھول دیتا ہے. دیکھیں یہ ایک خودداری کا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پر توکل کا بھی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے نا اللہ پر توکل، تو اس سے بڑھ کے اور کیا توکل ہو سکتا ہے کہ انکم نہیں ہے اور حالات بالکل جو ہے وہ ایسے ہیں کہ گزارا کیسے ہوگا، لیکن گھریلو کسب کر کے اپنے بچوں کو بھی ہمت دے رہے ہیں اور خود بھی ہمت میں، آیوس نہیں، ہاں ہمت میں ہے. اور با حوصلہ خاتون جسے کہتے ہیں نا، ام عطار ان میں سے ہیں کہ حوصلہ نہیں آ رہا اور کسی کے سامنے جو ہے وہ 10 سے جو سوال دراز نہیں کیا کہ کسی سے مانگ کر جو ہے وہ گزارا کیا جائے. تو یہ خودداری ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے کہ یہ، اور پھر حوصلہ ہوتا ہے. اللہ پاک ان کے حوصلوں کی جو ہے وہ برکتیں ہمیں بھی عطا کرے کہ کوئی بھی حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، اللہ سے جو ہے وہ لو لگانی چاہیے. اللہ خود ہی جو ہے وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے. اور ہوتا ہے چند ہی ایام، چند ہی لمحات ہوتے ہیں کہ جس پر جو ہے وہ آدمی نے اپنے آپ کو دلاسا دینا ہوتا ہے اور جو ہے وہ اللہ پاک سے دعا کر کے ہمت پکڑنی ہوتی ہے. پھر راہیں آہستہ سے خود ہی جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جاتی. مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ. خلیل بھائی کچھ اشعار بھی ہو جائیں. نازل ہوں صدا گوہر تار کی پیاری امی پر. نازل ہوں صدا رحمت کے گوہر، نازل ہوں صدا رحمت کے گوہر، تار کی پیاری امی پر ہو پیارے نبی کی خاص نظر، ہو پیارے نبی کی خاص نظر، تار کی پیاری امی پر، تار کی پیاری امی پر. ملت کو دیا ایسا بیٹا، ملت کو دیا ایسا بیٹا، سنت کا لب جس نے تھاما، سنت کا لب جس نے تھاما، نور کی بارش سان و سحر ہو، نور کی بارش شام و سحر، تار کی پیاری امی پر. سب اہل ملا کرتے ہیں دعا ہم پر، بھی رہے اس ماں کی عطا ہو بارش رحمت شام و سحر، تار کی پیاری امی پر. مولا یہ گھرانہ شاد رہے، مولا یہ گھرانہ شاد رہے، تا حشر یوں ہی آباد رہے، مولا یہ گھرانہ
آمین آمین۔ اللہ پاک امیر سنت کو عمر خضری نصیب فرمائے اور ان کی والدہ ماجدہ کی قبر پر اپنی کروڑہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہماری جن کی مائیں حیات ہیں اللہ پاک ان کو بھی صحت، سلامتی، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو پاونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر آزاد، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر آزاد، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کھلے